ہندوستان یوں تو ہمیشہ ہی سے صوفیوں اور سنتوں کا دیش رہا ہے۔ روحانیت یہاں کے خمیر میں خوب اچھی طرح بسی ہوئی ہے۔ ان صوفی سنتوں نے یہاں کے رہنے والوں کو ہمیشہ اپنی فیوز و برکات سے نوازا ہے اور ان سے ایسی کرامات سرزد ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر اہل دنیا دنگ رہ گئے۔ موجودہ دور میں بھی ایسے بہت سے صاحب کرامات بزرگ ہوئے ہیں۔ 19ویں صدی کا نصف آخر ہندوستان کے لیے بہت سخت دور تھا۔ اسی عرصے میں یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی۔ ٹھیک اس کے 4 سال بعد جنوبی ہند میں ایک بزرگ کی پیدائش ہوئی جنہوں نے انگریزوں کو بھی دنگ کر دیا۔ انہی بزرگ نے ہندوستان سے انگریزوں کی رہائی کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کا شمار بھی انہی اولیاء کرام کے زمرے میں آتا ہے جنہوں نے دین کی خدمت کی خاطر زندگی کی آسائشیں تج دیں اور جنہوں نے حقوق العباد ادا کرنے میں ایک ایسی مثالی زندگی گزاری جو ہر مسلمان کے لیے قابل تعظیم و تکریم ہے۔ حضور سیدنا بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 21 جنوری 1861 بمطابق 5 رجب 1279 ہجری بروز پیر ناگپور کے قریب کامٹی میں ہوئی، جو ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد ہے۔ ان دنوں کامٹی انگریزی فوج کی چھاونی ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سید بدر الدین فوج میں صوبیدار تھے۔ پیدائش کے وقت عام طور سے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مگر بابا تاج الدین پیدائش کے بعد بھی خاموش رہے۔ وہاں موجود عورتوں نے سمجھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کو رلانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی گئیں۔ ان کی پیشانی اور رانوں پر داغ دیے گئے۔ تب آپ تھوڑا رو کر پھر چپ ہو گئے۔ یہ داغ آپ کے جسم مبارک پر آخر عمر تک نمایاں رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے سید عبداللہ عرب سے آ کر مدراس، جو موجودہ چنائے کہلاتا ہے، وہاں مقیم ہوئے اور آپ کی اولاد مدراس اور اطراف مدراس میں پھیلی۔ حضرت بابا تاج الدین کے آباء و اجداد کولار میں بس گئے۔ آپ ہی کے خاندان کی وجہ سے یہ علاقہ کولار شریف کہلاتا ہے۔ اس خاندان میں کئی بزرگ ولی کامل ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار ملازمت کے سلسلے میں کامٹی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کریم بی صاحبہ مدراسی پلٹن کے صوبیدار شیخ میراسی صاحب کی صاحبزادی تھیں۔ مشہور ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی پیدائش کے وقت نہیں روئی تھیں، اس لیے انہیں مردہ سمجھ کر گھوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، اس لیے انہیں گھورن بی بھی کہتے تھے۔ حضرت بابا تاج الدین بچپن ہی میں اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ 1 سال کے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر 9 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کے سائے عاطفت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کی نانی صاحبہ نے کی۔ یہی وجہ ہے کچھ تو لوگ آپ کو شیخ صدیقی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے نانا شیخ میرا صاحب شیخ صدیقی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم کامٹی کے مدرسے میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی ایک دن مدرسے میں کامٹی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائے۔ آپ نے حضرت بابا صاحب کو دیکھا اور مولانا صاحب سے فرمایا، تو اسے کیا پڑھاتا ہے؟ یہ تو ازل ہی سے سب کچھ پڑھ کر آیا ہے۔ اس واقعے نے حضرت بابا صاحب کی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا۔ مولانا حضرت شاہ صاحب سے واقف تھے اور انہیں صاحب کشف بزرگ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ شاہ صاحب دھیرے دھیرے بابا صاحب کے پاس آئے، اپنی جھولی میں سے ایک چھوہارا نکالا، آدھا خود کھایا اور آدھا بابا صاحب کو دیا۔ انہوں نے بے جھجک آپ کا جھوٹا چھوہارا کھا لیا۔ تب شاہ صاحب نے انہیں سبق دیا، کم کھاؤ، کم سو، کم بولو۔ قرآن شریف کی تلاوت اس طرح کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ چھوہارا کھاتے ہی بابا صاحب کی حالت بدل گئی۔ بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کا یہی حال رہا۔ رقت طاری ہو گئی اور دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے اور اپنا زیادہ تر وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔
عربی فارسی کے شاعروں اور صوفیوں کا کلام زیر مطالعہ رہتا۔ مولانا روم اور حافظ شیرازی کے اشعار اکثر زبان پر رہنے لگے۔ اس طرح نہایت خلوص کے ساتھ آپ پڑھنے اور ظاہری علوم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ آپ نہ صرف نصاب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے بلکہ خارج میں بھی بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کھلے دل اور دماغ سے سچی انسانیت کا سبق پڑھ رہے تھے۔ آپ ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور پارسی، دلت، پست، نیچے، ان کی نظر میں سب یکساں تھے۔ صحیح معنی میں آپ انسانیت کے مبلغ اور امین تھے اور انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے اسی سرزمین پر تشریف لائے تھے۔ 1889 میں کنہان ندی میں پانی بڑھ جانے سے کامٹی میں سیلاب آ گیا اور تقریباً آدھی آبادی تباہی کی چپیٹ میں آ گئی۔ بہت سے مکانات بہہ گئے۔ اس میں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نانا کا مکان بھی تھا، اس لیے ان کے ماموں عبد الرحمن صاحب کو ملازمت کرنی پڑی۔ اس وقت بابا صاحب کی عمر 18 سال کی تھی۔ آپ کے ماموں صاحب نے آپ کو فوج میں بھرتی ہونے کی صلاح دی، مگر نانی کی محبت آڑے آئی اور آپ فوج میں جاتے جاتے رک گئے۔ 2 سال تک آپ مزید ملازمت سے دور رہے، لیکن 1881 میں جب آپ کی عمر 20 سال کی تھی، آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اس کے لیے آپ نے بڑی مشکل سے نانی صاحبہ کو راضی کیا۔ آپ کا اونچا قد، مضبوط جسم اور عمدہ صحت فوج میں بھرتی ہونے کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ آپ ناگپور کی ریجمنٹ 13 میں سپاہی کے طور پر بھرتی ہوئے۔ 1884 میں آپ کی ریجمنٹ ساگر کے لیے روانہ ہوئی اور کافی عرصے تک وہیں قائم رہا۔ فوج کے ساتھ بابا صاحب نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ فرانس کے دورے کے بعد بابا صاحب کی ریجمنٹ نے حیدرآباد دکن میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہاں ایک امریکی افسر مسٹر بینس کو بابا صاحب نے قرآن شریف کی تعلیم دی۔ یہیں ایک دوسرے فوجی مسٹر ولیم نے بابا صاحب سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ کلکتہ چلے گئے اور بقیہ زندگی ایک قبرستان میں گزار دی۔ معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔